سرکار ہوش میں آؤ، ہماری مانگیں پوری کرو۔ بھارت کی ریاست بہار میں انڈین آرمی کے اہلکار ضرورتیں پوری نہ ہونے پر باقاعدہ وردی پہن کر احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ مراعات اور ضروریات کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ اسی سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کو عبرتناک شکست بھی ہوئی ہے، پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب بھی دیا گیا، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی انڈین آرمی، لیکن اس کا حال تو یہ ہے، انڈین آرمی کا یہ حال ہے تو پھر تو ان کے ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 78 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ جی اور اتنا بڑا دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود اگر گراس روٹ لیول پہ، نچلے سطح پہ جو فوجی ہیں جنہوں نے ایکچوئل جنگ لڑنی ہے، اگر وہ اپنی سوشل سیکیورٹی اور مراعات کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ پوری کی پوری جو انٹائر فوڈ چین ہے، جو ساری کی ساری لیڈرشپ کے نیچے تک کیا سچویشن ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارا ریسورسز جو ہیں وہ بھارت خرچ کرتا ہے ڈیفینس اکوپمنٹ کے لیے۔ یہ ہم نے باہر سے S-400 خریدنا، جس کو پاکستان نے یہ 4 دن کی جنگ جو مئی میں ہوئی تھی جس کو تباہ کیا تھا، اپنے جہاز خریدنے میں لگاتا ہے جس کو پاکستان نے جن کو گرا دیا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آتی ہیں کک پیکس، اس میں لینے ہوتے ہیں پولیٹیکل کلاس نے پیسے، تو وہ نچلی سطح پہ وہ پیسے آ ہی نہیں پاتے، وہ ریسورسز پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو یہ فوجی بات کرتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری فیملی کو ہیلتھ سروسز دی جائیں، ایجوکیشن دی جائے، ان کی خوراک اچھی بہتر کی جائے، کیونکہ دیکھیں فرنٹ لائن پہ تو انہوں نے لڑنا ہے، جو اپنی جان دینی ہے یہ تو انہوں نے دینی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی تو آپ امیجن کریں کہ اتنی یہ جو 12-14 لاکھ 15 لاکھ کی جو فوج ہے ان کی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فوج کے اندر ایک فرسٹریشن یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ زیادہ تر فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی جو پولیٹیکل کلاس کے اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ ان کے مقاصد جب پورے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو اس طرح ریسورسز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے۔ اب تو انڈین فوج کے اندر 4 سال کے لیے فوجی بھرتی کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پینشن نہ دی جائے۔ اب یہ ایک نیا معمہ آ گیا انڈین فوج کے اندر، اور اگنی ویر کے نام سے بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو 4 سال کے لیے فوجی بھرتی کیا جائے گا اس کو ہمیں پینشن نہیں دینی چاہیے گی، اور وہ اس کو جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس کو بلا بھی سکتے ہیں، وہ لڑے گا بھی۔ تو بھارتی فوج کے اندر بہت ساری ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، پیسہ لگ رہا ہے ڈیفینس کے اوپر، لیکن جو بڑی تعداد میں جو عام فوجی ہے اس پہ پیسہ نہیں لگ رہا، اور یہ ٹھیک محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کو ان کی لیبر بھی زیادہ ہے، ان کو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کی فیملی کو ان کو وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ سید محمد علی صاحب بھی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ فرمائیے گا کہ 78 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود بھارتی آرمی کا یہ حال ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے لیے بھارتی آرمی کے جو جوان ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، کتنی سبکی ہے یہ انڈین گورنمنٹ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بہت غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن یہ معاشی معاملات کے علاوہ کچھ سماجی اور مورال اور ڈسپلن کے جو معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سنگین ہیں، اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ آپ جانتے ہیں بھارت جو ہے ایک متنوع معاشرہ ہے جس میں سینکڑوں مذاہب اور قوموں کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب سے بی جے پی سرکار، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مائنورٹیز کے خلاف ظلم و ستم کی پالیسی اپنائی ہے، ان پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہندو برہم ایلیٹ ہے اس کے علاوہ باقی قومیں اور مذاہب کے لوگوں کو اس طرح ڈیولپمنٹ، گروتھ، پروگریس، پروموشنز نہیں ملتی، تو اس کا بھی فوج کے نظم پہ اور ڈسپلن اور اسٹرکچر اور مورال پہ بڑا منفی اثر پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج کے اندر یہ احساس بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ کہ ہر الیکشن میں ہمیں استعمال کیا جاتا ہے شارٹ ٹرم سیاسی فائدے کے لیے جو ملک کی حکومت ہوتی ہے، بجائے یہ کہ ہم قومی سلامتی اور دفاع کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو اس سے بھی مورال پہ بڑا منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی ایوارڈ یا پروموشن کے مستحق نہیں ہوتے اس کو ابھینندن کی طرح نہ صرف ہائیسٹ ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب فالس فلیگ آپریشن میں جو سینکڑوں بھارتی جوان ہلاک ہوتے ہیں ان کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو پاکستان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی جس میں ان کے بہت بڑی تعداد میں جو طیارے تباہ ہوئے، ان کے پائلٹس کا کیا بنا؟ ان کے جو کولیگز ہیں، ان کے جو بیچ میٹس ہیں، اسکواڈرن کے ساتھی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے لواحقین، بچے، بیوائیں، وہ پوچھ رہی ہیں
کہ ہم نے جو ہمارے چاہنے والوں نے، ہمارے ریلیٹیوز نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کو ابھی تک اعتراف ان کا کیوں نہیں کیا گیا اور ان کو کیوں نہیں ایوارڈ دیے جاتے. تو ایک جانب یہ احساس بہت زیادہ فوج میں بڑھ چکا ہے بھارت کے کہ جناب ہماری قربانیاں صرف شارٹ ٹرم سیاسی مفاد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو لوگ صحیح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا اعتراف بھی نہیں کیا جاتا، ریکوگنائز بھی نہیں کیا جاتا، اور چند اقربا پروروں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے، چونکہ قومی سلامتی اور دفاع کے بجائے بھارتی آرمی اس وقت سوشل سیکیورٹی کے لیے سڑکوں پر ہے. بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ کا بھی. ادھر راجن پور میں دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ، درجنوں آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے الیاس گبول. جی بالکل، اس وقت میں دریائے سندھ بیٹ سونترا کے مقام پہ موجود ہوں. ہیڈ پنجن سے آنے والا جو بڑا سیلابی ریلا ہے وہ نشیبی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے. جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے کافی تعداد میں آبادیاں ہیں جو دریا کے اندر موجود ہیں. ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے. سر بتائیے گا کہ کتنی آبادیاں اندر موجود ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں، پانی کی سطح میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ سر جی پانی بہت بڑا ریلا ہے. جرا پہلا ریلا ہے وہ تو گزر گئے، ہوں جرا دوجا ریلا آمدا پہ. یہ علاقہ تلو نہاڑالا بیٹ واگواڑ شاہ والی ڈھاکہ یہ دریا باغن اتنا کوئی جرا نہ انتظام کوئی نہیں دیتا وینا پیا، نہ کوئی اثر علاقے آمدے، نہ کوئی پتہ کریں دے، نہ کوئی ساڈا کوئی انہیں علاقے اندر نہ بھی کوئی کا نہیں کھندا. دوسرا بڑا علاقہ گزر رہا ہے اور یہ لوگ بے یار و مددگار موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے یہاں آنے تک گوارا نہیں کیا، نہ ہی کوئی وزٹ کیا ہے. جی علی پور میں ہیڈ پنجنت میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ پنجنت سے اس وقت 6.25 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. انتظامیہ نے 12 لاکھ کی آبادی کا شہر علی پور یہاں ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. مزید بتائیں گے سما کے نمائندے مقصود چوہان. جی بالکل، علی پور میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور اس پی ڈی ایم رپورٹ کے مطابق اس وقت پنجنت کے مقام سے 5,75,195 کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر ہے، جس نے علی پور میں تباہی مچا دی ہے. دریائے ستلج، دریائے چناب اور دریائے راوی کا جو سیلابی ریلے ہیں وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، جس کی باعث جو علی پور کے معززات ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. کھیت جو ہیں لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت کچھ علاقہ مکین سیلاب متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی کیا کہیں گے، کتنی پریشانی ہو رہی ہے، انتظامیہ کیا تعاون کر رہی ہے؟ انتظامیہ کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے. حکومت کی طرف سے گاڑیاں آتی ہیں، خیمے کی چلی جاتی ہیں واپس. ہمارے جو برادری ہے، بھٹا برادری، درخان اور چنجان اور باقی بھی مزید جو علاقے کے ہیں افراد، وہ بھی سب ڈوب چکے ہیں. گھر 10 فٹ 8 فٹ کا پانی ہے وہاں موجود ابھی بھی، لیکن ہمیں یہاں کوئی سہولیات کی کوئی ابھی نہیں ملی ہمیں، تو ہم بہت پریشان ہیں. اسی وجہ سے کھلے آسمان تلے یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں. پانی کے کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پر. جو یہاں کی جو سیلاب متاثرین ہیں شدید پریشان ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے یہاں پر آ کر فوٹو سیشن کرنے کی بجائے ہماری امداد کرے. جی پنجاب حکومت ہر علاقے میں سیلاب متاثرین تک پہنچ رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کے پاس خود جا کر سہولیات کا جائزہ لے رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا انتظامی غلطی یا کوتاہی پر متعلقہ آفیسر کو جواب دہ بنایا جاتا ہے. سیلاب متاثرین کو ملنے والی سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پنجاب انتظامیہ 3 ہفتوں سے سیلاب متاثرین کے درمیان موجود ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں. مریم نواز اپنے فرائض درد دل رکھنے والی ماں اور بہن کی طرح ادا کر رہی ہیں. بعض چھوٹے لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. متاثرین جانتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے.